أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. رب العالمین رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کو. آگے جزاک اللہ ماشاء اللہ. سامعین، آپ حضرات کے سامنے مسئلہ ایمان بالآخرت کے متعلق کئی ساری باتیں عرض کر چکا ہوں. ان میں سے یہ بھی مسئلہ انتہائی اہم سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے کل کے سبق میں آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا کہ قیامت والے دن سارا کا سارا اختیار اللہ ہی کا ہوگا، تو آج کے دن ہمیں اس زندگی کے اندر مجازی اور حکمی اور بناوٹی اور عارضی بادشاہ مالک ملتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں کہ اس دور کے بھی اس زندگی کے اندر بھی اللہ بادشاہ و مالک نہیں ہے، بلکہ یہی ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہاری نظروں کے اندر اگرچہ یہ ہیں، مگر اس دنیا کے اندر بھی میں ہی بادشاہ و مالک ہوں، اور قیامت کے دن کا بھی بادشاہ و مالک ہو میں اللہ ہی ہوں. آپ کے سامنے کل کے سبق کے اندر سورہ حامیم مومن 24ویں پارے میں میں نے آیت کریمہ پڑھی اور اس کی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بحث کی، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس دن صرف اور صرف اختیار ہوگا تو کس کا؟ اللہ کا. اس دن حکومت اور اقتدار بھی ہوگا تو کس کا؟ اس دن حکم اور فیصلہ بھی چلے گا تو کس کا؟ اللہ کا. اور آج کے دن آج کے سبق میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کرنی بہت اہم ہے کہ اس دن کسی اور کا اختیار ہو، کوئی اور مالک و مختار ہو، کسی اور کا حکم ہو، کسی اور کی بات دبدبا روب جلال ہو، نہیں چل سکے گا. صرف اور صرف اللہ ہی کا اختیار ہوگا، کسی اور کا اختیار نہیں ہوگا. بات لمبی کرنے کا مقصد نہیں ہے. سورہ انفطار آخری یہ پارہ، اس کی آخری آیت نکالو. سورہ انفطار آخری پارہ. جہاں سورت ختم ہو رہی ہے اس سے ایک لائن اوپر بھی دیکھو. فرمایا وما ادراک ما یوم الدین. او قیامت کو جھٹلانے والے، او قیامت کا انکار کرنے والے، ما ادراکا کیا ہے خبر تجھے، ما یوم الدین. ہم نے سورہ فاتح میں کیا پڑھا؟ مالکی یوم الدین، اللہ مالک کا قیامت کے دن کا. اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ ما ادراکا ما یوم الدین. او قیامت سے غافل انسان، او قیامت کا بالکل انکار کرنے والے انسان،
اور قیامت میں اپنی مرضیاں چلانے والے اور کسی اور کا اختیار ماننے والے سارے کے سارے لوگ، سارے کے سارے نظریات و عقائد رکھنے والوں، سب کے سب سن لو، ما ادراکا ما یوم الدین، کیا ہے خبر آپ کو، ما یوم الدین، کیا دن ہوگا قیامت کا، کیسا دن ہوگا قیامت کا، تمہیں خبر ہو؟ نہیں ہے نا۔ آج تم یہاں بیٹھ کر دنیا کی موج و مستی میں، عیاشی کی زندگی میں، اپنے جوان خون میں اور ملنگوں اور نشیوں کی باتوں میں، جھوٹے قصے اور کہانیوں میں آ کر تم نے کیا کیا عقیدے بنا رکھے ہیں، تم نے کیا کیا سوچ رکھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں عقائد بنانے والوں، قرآن کو دیکھو نا، قرآن کو پڑھو نا، سنو سمجھو نا، تمہیں پتہ چل جائے قیامت کے دن کسی اور کا اختیار ہو نہیں چلے گا، اس کی ہولناکی کا تمہیں کیا علم۔ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ بتانا کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا، پہلی مرتبہ فرمایا ما ادراکا ما یوم الدین، کیا ہے خبر تجھے، کیا ہے قیامت کا دن، پھر فرمایا ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر کیا ہے خبر تجھے، کیا ہے قیامت کا دن۔ ایک انسان کوئی بات سمجھانے کے لیے شروع ہو جائے نا، تو ایک بات کو اگر 2 مرتبہ تاکید کے طور پر کہے تو اگلے کے ذہن کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ واقعہ کوئی بات ہو، اہم ہے، اسپیشل بات ہے، کوئی اہم بات ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ تجھے اس خبر کا پتہ ہے، تجھے اس بات کا علم ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قیامت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، قیامت کی ہولناکی کو بیان کرتے ہوئے، قیامت کی خوفناک منظر کو بیان کرتے ہوئے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے فرمایا ما ادراکا ما یوم الدین، کیا ہے خبر تجھے قیامت کا دن کیسا ہے، پھر فرمایا ثم ما ادراکا، او بھولے ہوئے، او رسوا انسان، او غلط عقائد رکھنے والے، او یہ عقیدہ رکھنے والے کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت بھی قائم ہوگی، اے انسان تجھے کیا پتا قیامت کا دن کیسا ہوگا، اللہ کیسا دن ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم، وہ دن ایسا ہوگا، وہ دن ایسا ہوگا لا تملکو، کل کے سبق میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے کہ کوئی اللہ ہی مالک ہوگا، اللہ ہی مالک و مختار ہوگا، اور آج کیا فرمایا لا تملکو، کوئی مالک نہیں ہوگا اس دن، مالک ہوگا تو کون ہوگا، اللہ ہوگا، اللہ تیرے علاوہ کوئی اور بھی مالک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں میرے بندے، یوما، اس دن لا تملکو، کوئی ایک بھی مالک نہیں ہوگا، نفس، کوئی ایک نفس بھی، کوئی ایک انسان بھی۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نبی مالک ہوں گے، ولی مالک ہوں گے، پیر مالک ہوں گے، سید مالک ہوں گے، اور کوئی مالک نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں لا تملکو نفس، کوئی ایک نفس بھی، کوئی ایک انسان بھی، کوئی ایک جان بھی مالک نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں لنفس شیئا، کسی نفس کے لیے بھی، کسی نفس کے لیے بھی، اللہ اپنوں کے لیے، اپنے مریدوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنے مقتدیوں کے لیے، اللہ جن سے وظیفے لیتا تھا دنیا میں، جن کو کہتا تھا تمہیں بچا لوں گا، تجھے میں نفع دوں گا، تجھے جنت میں لے جاؤں گا، تیرے گناہ بخشوا لوں گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں 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 نہیں، لنفس شیئا، اگر کوئی اپنا ہو اس کے لیے بھی کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی پرایا ہو اس کے لیے بھی کوئی مالک نہیں ہوگا، ماننے والا ہو اس کے لیے بھی کوئی مالک ہو نہیں ہوگا۔ فرمایا کوئی بھی کسی کے لیے بھی مالک نہیں ہوگا، اللہ کچھ تو کچھ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں شیئن، ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی کسی نفس کو، کسی نفس کے لیے اختیار اور ملکیت حاصل نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی۔ اللہ اس دن کس کا حکم چلے گا، اللہ اس دن اختیار کس کا چلے گا، اللہ اس دن اقتدار کس کا چلے گا، اللہ اس دن کاروبار کس کا چلے گا، اللہ اس دن حکومت کس کی چلے گی، اللہ اس دن امر اور آرڈر کس کا چلے گا۔ اللہ فرماتے ہیں والامر یومئذ للہ، اس دن سارے کے سارے آرڈر، اس دن سارے کے سارے حکم، اس دن ساری کی ساری اجازتیں، اس دن ساری کی ساری باتیں، اس دن سارے کے سارے فیصلے یومئذ للہ، صرف
اللہ ہی کے لیے ہوں گی اور کسی اور کے لیے کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ اللہ کے سامنے کوئی دم مارنے والا نہیں، اللہ کے سامنے کوئی کلام کرنے والا نہیں، اللہ کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں، کسی اور کی سفارش کرنا تو دور کی بات، کسی کو بخشوا دینا تو دور کی بات، کسی کو جنت میں لے جانا تو دور کی بات، کسی کو جہنم سے نکال دینا تو دور کی بات۔ اللہ فرماتے ہیں کسی کے لیے ذرہ برابر بھی ملکیت اور اختیار نہیں ہوگا، اس دن سارے کے سارے اختیار یومئذ للہ، صرف اللہ ہی کے لیے اختیار ہوں گے، اس دن سارے کے سارے فیصلے اللہ ہی کے لیے ہوں گے۔ میرا دوست، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی فاطمہ، یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ خاتم النبیین ہے، یہ نہ سمجھنا میرا باپ سارے انبیاء کا سردار ہے، یہ نہ سمجھنا میرے باپ نے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی تبلیغ کی ہے، میرا باپ نبی ہے، میرا باپ تمام انبیاء کا امام ہے، یہ کبھی مت سوچنا کہ میرا باپ اللہ کا بڑا محبوب ہے، یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ بہت پہنچا ہوا ہے۔ فرمایا لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ کے عذاب میں تو آ گئی تو میں محمد بھی تجھے ذرہ برابر بھی نفع نہیں دوں گا۔ کس نے اعلان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مقام اتنا کہ خدا کے بعد رتبہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما رہے ہیں، اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی فاطمہ کو، اے میری بیٹی فاطمہ، اگر اللہ کے عذاب میں آ گئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجھے بچا ذرہ برابر بھی نفع نہیں دے سکتے۔ تو پھر آج جو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے، قیامت والے دن حضرت علی کے سپرد ہوگا سارا کا سارا معاملہ، جس کو چاہے گا جنت میں، جس کو چاہے گا جہنم میں، یہ بات غلط ہے یا نہیں؟ اس نے پیارے پیغمبر کی گستاخی کیا یا نہیں کیا؟ اللہ کی گستاخی اور بے ادبی کیا یا نہیں کیا؟ جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرے تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جو اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرے، وہ جس کی بات، جس کا عقیدہ، جس کا نظریہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، تو وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شک ہو نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرہ برابر بھی اختیار اور مالک کو نہیں ہوگا، اور جو کہے کہ جسے چاہے اسے جنت میں، جسے چاہے اسے جہنم میں، تو یہ اس نے اختیار اپنے ولی نبی کو دیا یا نہیں دیا؟ دیا ہے نا۔ اس نے قرآن کے مخالف عقیدہ بنایا ہے، اس نے قرآن کے مخالف اپنا نظریہ قائم کیا ہے، اور جو انسان قرآن کے مد مقابل اپنے نظریات رکھے، اپنے عقائد رکھے، اپنی کتابوں سے رکھے، چاہے اپنے پیروں کی باتوں سے رکھے، چاہے اپنے پیروں کی خواب اور قصے کہانیوں سے رکھے، چاہے جھوٹی روایتوں سے رکھے، اس کا عقیدہ بالکل باطل اور غلط ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے ہدایت کے لیے سرچشمہ اور چراغ بنا کر وہی کیا ہے تو صرف قرآن مقدس کو، اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے بغیر، اللہ کی اس قرآن مقدس کتاب کے بغیر کسی اور کتاب پر انسان نظریہ اور عقیدہ بنائے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو بھی حکم دیا گیا کہ اے میرا محبوب پیغمبر، تو بھی چلے گا تو اس قرآن کے پیچھے چلے گا، اس قرآن کے پیچھے چلے گا، اس کے علاوہ تیرے لیے بھی کوئی اور راہ نہیں ہے۔ اللہ کا رسول بھی قرآن کے پیچھے چلتا ہے، لیکن آج کہتا ہے نہیں نہیں، سارا کا سارا دین آئے گا ہی فضائل اعمال پڑھنے سے، سارا کا سارا دین پڑھنے آئے گا ہی فضان سنت پڑھنے سے، آئے گا ہی بزرگوں کے قول کٹورے اور جھوٹی روایتوں کے ذریعے نہیں۔ میرا دوست، سارا کا سارا دین آئے گا تو کس کتاب سے؟ قرآن مقدس کے ذریعے آئے گا، اور کسی کتاب سے نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے سورہ یونس کے اندر ارشاد فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، قل لا املک لنفسی، ادھر تو فرمایا نا حضرت فاطمہ کو کہ میں تیرے لیے اللہ کے سامنے کوئی فائدہ تجھے نہیں دوں گا، اور سورہ یونس کے اندر 11ویں پارے میں فرمایا کہ میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک کو نہیں۔ اور جو پیغمبر اپنی زبان سے یہ کہے اور اس کے ماننے والا کہے کہ نہیں پیر بھی مالک ہیں، پیروں کو بھی اختیار ہے، فقیروں کو بھی اختیار ہے، قبر والوں کو بھی اختیار ہے، تو وہ پیارے پیغمبر کا عاشق ہے یا پیارے پیغمبر کا نافرمان ہے؟ عاشق ہے یا پیارے پیغمبر کا گستاخ ہے؟ اس لیے انسان نبی کا محبوب بن ہی تب سکتا ہے جب قرآن مقدس پر عمل کرے۔
اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فتبعونی، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے لگ جاؤ، اللہ کے رسول کی اتباع کرنے لگ جاؤ۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ تو اس میں کون سی چھپی ہوئی بات ہے کہ انسان کہے کہ یار یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ قرآن ہے۔ بعض لوگ قرآن پڑھتی اس لیے نہیں ہے کہ یہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، یہ قرآن مشکل ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے انسان جتنا قرآن میں نے آسان بنایا ہے، اور اللہ نے ایسے نہیں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، لقد لا کر اللہ نے قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا۔ اب کوئی قرآن کو مشکل کہے اور اللہ کے دربار میں جب پہنچے اور اللہ فرمائے کہ تو نے میرے قرآن کو کیوں نہیں پڑھا تھا، تو وہ انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ سمجھ کر نہیں پڑھا کہ قرآن مشکل تھا۔ اللہ فرمائیں گے تو قرآن پڑھتا تو تجھے پتہ چلتا، میں نے قرآن کے اندر ہی لکھا تھا کہ میں نے قرآن کو آسان بنایا، قرآن مشکل ہو۔ آپ سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو، آپ کو کوئی بات مشکل لگتی ہے، قرآن کا ترجمہ کرتا ہوں، قرآن کی تفسیر کرتا ہوں، کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے، ہر بات آپ کو سمجھ آتی ہے، ہر بات آسان ہے، قرآن مقدس آسان ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنے کے دل کے اندر طلب رکھتے ہیں۔ جس انسان کے دل میں طلب ہی نہیں ہے، جس انسان کے دل کے اندر شوق اور ذوق ہی نہیں ہے قرآن مجید سننے پڑھنے کا، تو وہ انسان تو یہی کہے گا نا کہ قرآن مشکل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، آج کا سبق یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی کو کوئی اختیار ہو نہیں ہوگا، چاہے کوئی بڑا ہے چاہے کوئی چھوٹا ہے۔ آپ نے آیت پڑھی ہے، اس کے اندر کسی کے نبی کا ذکر ہے کہ اس نبی کو اختیار ہوگا، کسی ولی کا ذکر ہے کہ اس کو کوئی اختیار ہوگا، کسی پیر کا، کسی نیک کا، کسی زاہد عابد تقوی دار کا، شب گزار کا، کسی کا بھی ذکر نہیں۔ اللہ نے ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیا، فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے بھی ذرا برابر یہ اختیار اور مالک ہو نہیں ہوگا۔ تو میرے دوست، اس کے اندر یہ کہنا کہ نبی کو اختیار ہے، ولی کو اختیار ہے، علی کو اختیار ہے، فلاں پیر صاحبزادے کو اختیار ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس لیے کہ قرآن مقدس نے ہمیں عقیدہ سمجھایا کہ قیامت والے دن سب اختیار ہیں تو کس کے، سب فیصلے ہیں تو کس کے، سارے حکم ہیں تو کس کے، سارے آرڈر ہیں تو کس کے، سارے اختیار ہیں تو کس کے، اللہ ہی کے ہیں۔ اللہ پاک قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی زندگی کی صحیح خوب محنت کے ساتھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔